وحده والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة في الزبور والقرآن أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انتہائی واجب القدر حضرات علماء کرام اور محترم سامعین میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدینہ عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کی نور نظر سید البشر محبوب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر آسمان کے جس کونے پر ہوا کے جس چونکے پر پانی کے جس خطرے پر جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا نام ہوگا اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا سامعین محترم میں پیغمبر کی سیرت میں غوطہ لگا کر صرف ایک موتی نکال کر گلدستہ رسالت سے ایک پھول توڑ کر آپ کے کردار کی خوشبوؤں میں سے ایک مہک پیش کر کے سیرت کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ پوری کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا اعلیٰ ہے میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ عرفہ احسن و اکمل افضل و اشرف ہے سامعین عزیز وقار میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ پوری دھرتی کی 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے ہوا خلا نباتات و جمادات چرند پرند انسان حیوان نوری ناری غرض پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے دوسرے پڑلے میں عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کی نور نظر سید البشر کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جائے گی سامعین محترم جب میرا محبوب آمنہ کی گود اطہر میں آیا آمنہ سوچ و فکر کی گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بار بار یہ خیال ستاتا ہے کاش آج عبداللہ ہوتے اسے دیکھ کر خوش ہوتے آج عبداللہ ہوتے اس کے رخساروں کو چومتے آج عبداللہ ہوتے اس کے لیے پھول کلیاں لاتے آج عبداللہ ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے آج عبداللہ ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے آج عبداللہ ہوتے اسے ہمراہ لے کر طواف کرتے پھر میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے میرا رب فرماتا ہے اے آمنہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہے اگر اس کا باپ نہیں جو اسے دیکھ کر خوش ہو تو کیا ہوا میں اس کا رب ہوں جو اسے دیکھ کر خوش ہوں گا اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو کیا ہوا میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا آمنہ تو فکر نہ کر اگر یہ بیٹا تیرا ہے محبوب میرا ہے نور نظر تیرا ہے تو خیر البشر میرا ہے تو اس پر جان قربان کرے گی میں اس پر قرآن نازل کروں گا آمنہ تو اسے اپنا نصیب کہے گی میں اسے اپنا حبیب کہوں گا تو اسے خوبصورت کہے گی میں اسے والضحیٰ کہوں گا تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی میں اسے والضحیٰ کہوں گا تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی میں اسے واللیل کہوں گا
आमिना तू फिक्र न कर, अगर तू अपने बेटे के लिए खुशबू तलाश करेगी, मैं इसके पसीने में रख दूंगा, ये इसकी नबुव्वत की खुशबू होगी। ये खुशबू इस तरह फैलेगी कि इसके चच्चे मशरक़ और मग़रिब में होंगे, शमाल और जनूब में होंगे। इसकी खुशबू मकानों में होगी, इसकी खुशबू पहाड़ों में होगी, इसकी खुशबू दीवारों में होगी, इसकी खुशबू सूरज चांद सितारों में होगी, इसकी खुशबू समुद्रों में होगी, इसकी खुशबू पहाड़ों में होगी। मेरा महबूब जिधर से गुजरेगा रास्ते खुद बताएंगे। मेरा पैगंबर तो इतना आला है, मैं पैगंबर की किस किस सीरत के पहलू को बयान करूं? अरे मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसे सहाबाए किराम बयान करें, जिसे तौरात बयान करे, जिसे इंजील बयान करे, जिसे ज़बूर बयान करे, जिसे कुरान मजीद के सिपारे बयान करें। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है जिसे शेखुल हिंद बयान कर गए। शेखुल हिंद जन्नत को मुखातब करके कहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर, ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।